السلام علیکم۔ ایک نئی تحقیق نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ ایک سائنٹیفک تحقیق آئی ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس پہ مزید بات تو دیکھیے، لیکن اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ میں آپ کو ایک بہت ہی حیرتناک بات بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جن کو سائنٹسٹ آج اپنی تحقیق سے ثابت کر رہے ہیں، لیکن وہ سب حقیقتیں اسلام اور قرآن ہم کو بہت 100 سال پہلے بتا چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو انکشاف آپ کے سامنے کرنا جا رہا ہوں آپ کے لیے بہت ہی حیران کن ہوگا، اور وہ یہ کہ اب سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مسلمانوں اور ان کی چند مخصوص مذہبی رسومات کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مذہبی رسومات ادا نہ کی جائیں تو خدشہ یہ ہے کہ زمین کی گردش جو ہے وہ رک سکتی ہے۔ یہ تحقیق دراصل ہمارے ایک مذہبی فریضے خانہ کعبہ کے گرد طواف اور نماز سے متعلق ہے۔ پروفیسر لارنس ای یوسف ایف آئی ویپل مینولس کا کہنا ہے کہ ہمیں حقیقت میں مسلمانوں کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی جانب سے ادا کیے جانے والے طواف اور دعائیں ایک سپر کنڈکٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں جو زمین کی گردش کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے نا حیران کن بات۔ دراصل مسلمان حج اور عمرہ کرنے کی دوران جو خانہ کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں، اس عمل کو ہم طواف کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر حج کے وقت طواف سے زمین کی گردش کا تعلق ہے تو مسلمانوں کے فریضہ حج سے پہلے بھی تو اتنے سالوں سے زمین گردش کرتی رہی، تو اس وقت کیوں نہیں رکی؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طواف کی تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ان کے وصال سے بہت پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ان کو خانہ کعبہ کے قریب کہا جاتا ہے کہ زمین پہ وہ اترے، اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا جس طرح ملائکہ عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے تحقیقی ادارے دارالسلام کے مطابق خانہ کعبہ کی پہلی بار تعمیر فرشتوں نے کی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جبکہ طوفان نوح میں مکمل طور پہ زمین بوس ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی نشاندہی پر اسی جگہ پہ دوبارہ تعمیر شروع کی۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت میں بھی جب بھی کوئی شخص حرم کے اندر داخل ہوتا یا مکے سے کسی جگہ مسافت کی غرض سے جاتا تو سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا، کیونکہ اس وقت کے لوگ بھی اپنے مانے ہوئے جو خدا تھے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسی کو سب سے اہم ذریعہ سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں طواف کے لیے کوئی خاص زمان یا مکان مختص تو نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی سے داخل ہوتے تھے وہیں پہ چکر لگاتے تھے، بت بھی پڑے ہوئے تھے، اور اسی محبت کے گرد 7 مرتبہ چکر لگاتے تھے۔ فقراء ننگے پیر، جبکہ عمرہ جوتوں سمیت طواف کرتے تھے، بلکہ ایک وقت تھا جب مرد و عورت جو ہیں عجیب غلیوں میں اس کا طواف کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح طواف کرنے سے منع فرمایا اور ان کو طواف کرنے کے ادب و آداب بھی سکھائے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور پاکیزہ بنائے رکھو۔ اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ تاریخ میں نہ صرف طواف کعبہ تقریباً 40 مرتبہ رک چکا ہے، لیکن کئی بار تو حج بھی منسوخ ہو سکا۔ اگر میں آپ کو حالیہ بندش کے بارے میں بتاؤں جو کووڈ-19 وبا کے باعث سعودی حکومت نے علماء کرام کی مشاورت اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے طے کردہ احتیاطی تدابیر کی روشنی میں پہلے مرحلے میں تو عمرے کی ادائیگی میں جو عارضی پابندی عائد کی تھی، اور پھر مسجد الحرام میں صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بننے کے لیے حرم پاک کے صحن میں بیت اللہ کا طواف تو روک دیا گیا تھا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں بالکل طواف نہیں ہو رہا تھا، صرف صحن میں طواف رکا تھا، لیکن مسجد الحرام کی بالائی منزل میں اس دوران بھی حسب معمول طواف کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اور ویسے بھی یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ انسانوں کے علاوہ پرندے بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور ابھی وبا کے دنوں میں بھی بہت سی ایسی ویڈیو سامنے آتی رہی ہیں۔ آپ نے ایک کبوتر کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جو وہاں پہ جا کے سجدہ کر رہا تھا اور بار بار کر رہا تھا، اور جو لوگ فریضہ حج یا عمرہ ادا کر چکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کا طواف بھی ایک معمول ہے۔ ہو سکتا ہے جنات بھی طواف کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہے۔ بہرحال اس لیے ماضی کے بھی جو بھی چند واقعات ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ جب طواف کو روک دیا گیا تو اس کے بارے میں ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی اور صورت میں یہ طواف جاری رہا ہو، اور اگر انسان طواف نہ بھی کر رہے ہوں تو کیا معلوم
جیسے میں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کی کون سی مخلوق وہاں پہ یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہے، کیونکہ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اور سائنٹسٹ کی طرف سے اب جو ایک اور بات اس میں ریسرچ میں کہی گئی، بڑی اہم بات، کہ وہ حجر اسود سے متعلق ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ لکھ دیا، اور کہ کیونکہ حجر اسود ایک میٹیورائٹ یعنی شہاب ثاقب ہے، اور جب اس کے گرد یہ طواف کیا جاتا ہے تو اس سپر کنڈکٹر سے نکلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اپنی ریسرچ میں بتایا کہ اب تک 15 یونیورسٹیز اس پہ تحقیق کر چکی ہیں۔ یہ ایک آدمی کی بات نہیں میں کر رہا، 15 یونیورسٹیز اس پہ تحقیق کر چکی ہیں، اور ان سب کے مطابق حجر اسود یا یہ بلیک سٹون جو ہے، اس میں دھات کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور یہ زمین سے نکلنے والے سٹیل سے 23,000 گنا زیادہ ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ خلاباز جنہوں نے زمین سے خلا کا سفر کیا، تو انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ زمین میں سے بہت تیز روشنی نکل رہی ہے، جس پر انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود سے یہ شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد بہت سے سائنٹسٹ نے اپنی ریسرچ میں یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ حجر اسود ایک مائکرو فون کی طرح کام کرتا ہے، جو زمین سے آگے خلا سے بھی اوپر ہزاروں میل تک براڈ کاسٹ جیسے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس پہلو کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو مسلمانوں کا تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کر یہاں پہ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا 606 عیسوی میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا تھا، تو قریش قبیلے نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسی کو نصیب ہو۔ رسول خدا نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ لیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پہ پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا، اور سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پہ چاندی چڑھوائی تھی، اور اسی سے جو روشنی خلا بازوں نے خلا میں نکلتی ہوئی دیکھی، وہ اس کے بارے میں اسلامی کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ اور اس کے سیاہ رنگ کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ اور آخر میں جو بات ہے کہ زمین کی گردش رکنی اور دنیا کے ختم ہونے کی بات ہے، تو بحیثیت مسلمان تو ہماری تعلیمات میں ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے حج اور عمرہ چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہیں ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف اور نماز کا رکنا قیامت کی نشانیوں میں سے، لیکن یہ کوئی قیامت کی آخری نشانی نہیں، اور ویسے بھی عام اسلام کے بڑے بڑے علماء اکرام کی تحقیق کے مطابق ابھی 60% علامات قیامت کی نشانیاں ظہور پذیر ہوئی ہیں، لیکن بہت بڑی نشانیاں ان کا ظہور ابھی باقی ہے۔ اس لیے صرف ایک بات کو بنیاد بنا کے نہ تو آپ کسی کی مذہبی تعلیمات پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے بڑے ناقص العقل لوگ ابھی بھی ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات پر اس وقت تک غور نہیں کرتے جب تک سائنسدان ان پہ تحقیق کی مہر نہ لگا دیں۔ حالانکہ جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور قرآن کی صورت میں ہمیں کائنات کی تمام حقیقتیں بتا دیں اور مل گئیں، تو اس پہ تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو اب یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ بہت سی یونیورسٹیز کے مختلف سائنسدان جنہوں نے جوائنٹ تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ یہ طواف کعبہ جو ہے یہ زمین کی گردش میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پتہ نہیں کس کس چیز میں ہماری کون کون سی بچت اور بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اہل ایمان بنائے، اور جب بھی اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ آمین۔